اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نیت اور ارادے کا کتنا عمل دخل ہے۔ جب تک ارادے اور نیتیں باوضو نہ ہوں اتنی دیر تک کوئی عمل بھی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی ہم خیر کا کام کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے ارادے کو دیکھیں، اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو دیکھیں کہ ان میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر شعوری طور پر لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں محسوس ہوتا ہے کہ تصنع واضح ہو گئی، تو بڑی محنت کر کے، بڑی جد و جہد کر کے کوئی نیک کام کیا جائے لیکن اس کا نتیجہ ہی کوئی نہ نکلے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ وہ کاروبار بند کر دیتے ہیں جو کاروبار کیا جائے پر اس میں کوئی نفع نہ ہو۔ لوگ وہی کاروبار کرتے ہیں جس میں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو دین کا کوئی بھی کام اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب کہ اس کے اندر نیت اور ارادہ درست ہو، جب اس کے اندر اخلاص شامل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اس کو راضی کرنے کا جذبہ شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 طرح کے لوگ قیامت کے قریب حج عمرہ کریں گے۔ کچھ تو خالص حج عمرہ کریں گے، کچھ سیاحت کریں گے، اور تیسرا فرمایا کچھ لوگ تجارت کریں گے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کے گھر جائے۔ آج کل سٹیٹس کا دور ہے، فوٹو کا دور ہے۔ دیکھیں نا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ رہنے دیں، بیٹا چھوڑ دیں اس کو، یہ چل رہے ہیں، باقی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بات تو کرنے آتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے آگے کیمرے کر دیتے ہیں کہ کیمروں سے بات کریں، آپ ہمارے آگے موبائل کر دیتے ہیں، موبائل سے بات کریں۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، ختم ہو گئی بات سارے۔ اور یہ جو بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ انہی سے تو بات کرنی ہوتی۔ تو 2 4 گزارشات ہیں، آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج عمرہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ارشاد فرمائے گا تم نے جو حج کیا تھا جاؤ اس کی برکت سے جنت میں۔ تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو کر ہی نہیں سکے، غریب تھے۔ اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے تو دل تو تڑپتا تھا، خواہش تو پیدا ہوتی تھی نا، جذبات تو ستھرے تھے نا، تو ان جذبات کی بنیاد پر حج کا اجر بھی دیا ہے اور اسی برکت سے آج تمہیں جنت بھی دے رہا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے، اچھا یہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ آپ دکھلاوے کے لیے کرنا شروع کر دیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مثلا کسی جوان نے بال بنائے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، اب وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو پریشان ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے، کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا۔ دکھانے کے لیے کیا نا کام۔
تو جو کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس میں بندہ بے نیاز ہوتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ دیکھیں نا، ہم عام سنتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو الٹے کو خبر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس آپ اللہ کی رضا کے لیے دے کے پھر بھول جائیں۔ تو حج عمرے کا جو سفر ہے اس میں اخلاص بڑا ضروری ہے، نیت اور ارادہ بڑا ضروری ہے۔ اب تو لوگ باقاعدہ فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میری 6ٹھی بار عمرے کی حاضری۔ نہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی 6ٹھی دفعہ حاضری ہے، کیوں بتا رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں، کس کو خبر کر رہے ہیں آپ؟ اور ہر جگہ کی فوٹو، یعنی یہاں سے چلنے کی فوٹو، پھول ڈالنے کی فوٹو، پھر ایئرپورٹ پہنچنے کی فوٹو، پھر اترنے کی فوٹو، پھر جہاز کے اندر ایک فوٹو۔ وہ بھائی چھوڑ دیں، آپ کس کام لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں کیمرے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اس سفر میں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے تھی، آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید کے نسخے نظر آنے چاہیے تھے۔ تو اخلاص، ایک بزرگ ہیں حضرت ابو مرتاش رحمۃ اللہ علیہ، امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں میرا تیسرا چوتھا حج تھا نفلی، اور 2-4 دنوں کے بعد میری روانگی تھی، تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تیاری میں نے پوری کر لی تھی، نفلی حج کو جا رہا تھا، فرض تو میں ادا کر چکا تھا، تو میں بالکل تیار تھا حج کے لیے جانے کو۔ تو ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا ذرا پانی کا پیالہ تو دینا۔ سامنے مٹکا پڑا ہے پانی والا اور اس کے ساتھ ہی پیالہ پڑا ہے، 2-4-5 قدم چل کے جانا ہے بس۔ تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ چھوٹا بھائی اگر دے دے تو کیا حرج ہے، ایک تو میں شیخ ہوں، عالم ہوں، بزرگ ہوں، بقلم خودی، اور دوسرا یہ کہ اب میں حج کا مسافر بھی ہوں، کل پرسوں جانے والا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی سے کہ ذرا والدہ کو پانی دینا، تو کہتے ہیں بھائی نے، اماں نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے بھائی کو کہہ دیا، تو وہ بھائی پانی بھر کے لائے، ماں کو دے دیا، ماں نے پی لیا۔ تو اچانک نہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار تیرے لیے 1000 میل مکے میں جانا آسان ہے اور چند قدم اٹھ کے اماں کو پانی دینا مشکل ہے، وجہ اس کو سمجھیں۔ حالانکہ زیارت تو ماں باپ کی کرنا بھی حج کا ثواب ہے، لیکن چونکہ اس حج میں پھول پڑیں گے، اس حج میں پتہ چلے گا، اس میں مبارکیں آئیں گی، ایک اور پہلو بھی زندگی کا کھلے گا، تو اتنے لمبے سفر کے لیے میں تیار ہوں، لیکن چند قدموں پہ ماں کو پانی پلانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ حج میرا نفلی تھا، تو فرماتے میں نے ارادہ کینسل کیا، میں نے کہا اس سال نہیں جاتا، پہلے پورا سال ماں کی خدمت کروں، پھر اگلے سال جاؤں گا حج کرنے۔ اس لیے کہ مجھے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میرے من میں کیا ہے، اندر کیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میری باطنی کیفیات کیا ہیں، کیا حج عمرہ واقعی اللہ کے لیے پورا کرنے لگا ہوں یا کچھ اور بھی پیش نظر ہے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ حج عمرے پہ کچھ آتا ہے تو پہلے لوگ کہتے تھے میرے لیے دعا کی، وہاں زیارت کیا کیا کی، قرآن مجید کتنا پڑھا، یہ تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ہوٹل کتنے سی تہاڈا، نیڑے ہی سی، کس طرح آنا جانا تھا؟ وہ بھائی آپ، اور بڑے بڑے یہ میں جی 5 سٹار میں رہتا ہوں، میں فلانے میں رہتا ہوں، میں اتنے پیکج میں جاتا ہوں، جائیں، آپ کے پاس جائز پیسے، مہنگے سے مہنگے میں جائیں، پر مقصود کوئی ہوٹلوں میں رہنا تو نہیں نا، وہاں گئے ہیں اللہ کے گھر میں رہنا مقصد ہے۔ ہم کئی دفعہ مجھے بھی دعوت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، کچھ تو آپ بھی آئیں، ان سے کچھ بات کریں، کچھ سمجھا دیں اپنی بساط کے مطابق۔
تو حج کی ٹریننگ دینے والے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے پیدل چلو پیدل چلو پیدل چلو، وہاں چلنا پڑے گا، سب یہی کہتے ہیں اور واقعی ٹھیک کہتے ہیں، چلنا بھی چاہیے۔ تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پیدل بھی چلو، لیکن حج عمرے پہ جانے سے پہلے 2-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت بناؤ، تاکہ وہاں جا کے حرم میں بیٹھ بھی سکو، قرآن مجید بھی پڑھ سکو۔ لیکن اگر عادت یہی ہے کہ بس نماز ہوئی اور نکلے، پھر اس بازار میں نکل گئے، پھر اس بازار میں نکل گئے، چلے منع نہیں، لیکن آپ عبادت کے لیے آئے تھے، اگر زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا، تلاوت قرآن مجید میں گزر جاتا، دعا و مناجات میں گزر جاتا، درود و سلام میں بیت جاتا تو زیادہ بہتر تھا، زیادہ اچھا تھا، زیادہ فائدہ مند تھا۔ تو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے۔ اور پھر دوسری بات، حج اور عمرے میں جانے کے لیے 2 سواریاں بڑی ضروری ہیں جن کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ 2 سواریاں، ایک ذوق، دوسرا شوق۔ جو لوگ ذوق شوق کے بغیر جاتے ہیں نا، وہ تو یہیں اپنے ایئرپورٹ پہ تھک جاتے ہیں۔ ذوق شوق ہو نا تو آپ یقین کریں سفر لگتا ہی نہیں۔ ذوق شوق ہو تو کہیں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی، بندہ ایسے جیسے سفر کرتا ہی جا رہا ہے، طبیعت تیزی سے بڑھ رہی۔ ذوق شوق ہو، توانائی ہو، آپ پورے طور پر ذہنی طور پر تیار ہو، آپ میں درد ہو، کیف ہو، لذت ہو اس رستے کی، آپ پورے سرور کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ذوق شوق ہی نہیں تو پھر یہیں سے اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو نا جی، انہوں نے وہ ایئرپورٹ پہ کتنی دیر لگا دی، پھر جناب جہاز کا کھانا ٹھیک نہیں، پھر جناب سیٹوں کا بڑا مسئلہ ہے، پھر جناب وہاں امیگریشن پہ بڑا ٹائم لگ گیا۔ او بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ لوگ تو بحری سفر کرتے تھے، 8-8 10-10 دن لوگ بحری جہاز پہ سفر کر کے جاتے، اب تو حاجی کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی اور آ جاتا ہے جدہ یا مدینہ منورہ۔ تو بالکل آپ گھر سے بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی جا کے آپ کو ساری سہولیات حاصل ہیں، جہاز میں کھانا ہے، ساری زندگی کی آسانیاں ہیں، اور آپ آرام سے چند گھنٹوں میں 4-5 گھنٹوں میں آپ اتر گئے ہیں۔ دشواری کس بات کی؟ صرف یہ کہ ہم آسان پسند ہو گئے، طبیعتوں کے اندر آسانی بڑی آ گئی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بڑا شوق پیدا کریں۔ یہ کیوں نعتیں سناتے تھے ہمیں ہمارے بزرگ؟ تاکہ شوق پیدا ہو۔ یہ کیوں فضائل سناتے تھے مکہ مدینہ کے؟ تاکہ ہماری طلب بڑھے۔ یہ بار بار اس پر شعر و شاعری، اس پر نعت، خوشگلو نعت خانوں کی نعتیں، اس پر مناقب، کیوں؟ کہ ہماری طلب پیدا ہو۔ طلب، ذوق جب توانا ہوتا ہے تو پھر سفر کرنے میں آسانی ہوتی۔ شوق سے بندہ جاتا ہے تو پھر ذرا رنگ جانے کا اور ہوتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق ہی نہیں تو پھر کیسے وہ سعادت حاصل ہوگی؟ ایک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا جی میں جی اللہ کے فضل سے 4تھی بار 5ویں بار یا 6ٹھی بار میں حج پہ جا رہا ہوں، نفل ہی تھا اس کا۔ حضرت فرمانے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ کہا میری کچھ تربیت کر دیں۔ فرمایا مجھ سے تربیت لینی ہے نا تو پھر اس سال حج پہ نہ جا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلے سال جب حج کا مہینہ آیا نا تو پہلے تو اس کی پچھلے سال تو کیفیت ہی اور تھی، آئندہ حج کا مہینہ آیا تو نام سن کے رونے لگ گیا، اور بار بار ذکر آئے حج کا مہینہ آ رہا ہے اور فلان جا رہا ہے۔ چلیں آج کل کے ماحول کے تناظر میں سمجھ لیں کہ درخواستیں ہو رہی ہیں اور قرآن دازی ہو رہی ہے، جب وہ کیا بات سنتا تو روتا۔ حضرت سے کہنے لگا حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرے آنسو بتاتے ہیں کہ اب تیری تیاری ہو گئی ہے، اب تیرے آنسو بتاتے ہیں کہ تیری تیاری ہو گئی، تیاری اب تو تیاری کر اور جا۔ تو یہ اصل تیاری ہے کہ آپ کا ذوق ہو، آپ کا شوق ہو، آپ کا درد ہو، آپ کے اندر کیفیت ہو، آپ وہ طلب پیدا کریں۔ باقی میں کچھ لوگوں کو یہ بھی
کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ فلانا بڑے عمرے کرتا ہے تو اس کو فلانا نیکی کا کام کر لینا چاہیے، تو میرے بھائی وہ کر رہا ہے نا عمرے، تو اسے کرنے دو۔ یہاں یہ بھی تو حال ہوتا ہے نا، لوگوں کے پاس پیسے آئیں تو وہ سیر کرنے بھی چلے جاتے ہیں، فلانے ملک میں، فلانے ملک میں، فلانی جگہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، رب کے گھر تو جا رہا ہے نا۔ تو آپ اسے کہتے ہیں یہ چھوڑ کے یہ کریں، تو اچھی بات ہے، ایک زیادہ ضروری کام ہے تو نفل چھوڑ کے وہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نہ کرے اور وہ بھی نہ کر سکے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی حاضری، پھر وہاں جا کے حضور سید عالم علیہ السلام کے شہر مبارک کی برکات، گلے شکوے نہیں۔ اسی پینڈو بندے ہیں، ایک دوجے نے پوچھن لگ پے، تیرے کو ایجنٹ نے کنے پیسے لائے نے، تیرے کو کنے پیسے لائے نے، مینوں تے لوٹ لیا سو۔ وہ بھائی چھوڑ دیں، جس نے اللہ کے گھر پہنچا دیا ہے بڑا ہو گیا ماشاءاللہ۔ ان کو بھی، ایجنٹوں کو بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کر جاتے ہیں بڑی جگہ پہ، لیکن اب پہنچ گئے تو اب وہاں جا کے تبصرے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ چھوڑیں، اللہ اللہ کریں، جس کام آئے ایک دوسرے سے باقاعدہ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو مدینے آئے اور پھر اسے کوئی تکلیف پہنچے، اوئے ہوئے، کریم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اگر مدینہ منورہ آیا اور اسے کوئی تکلیف پہنچی تو فرمایا وہ مدینے کی تکلیف پہ صبر کرے، جو مدینہ منورہ کی تکلیف پہ صبر کرے گا میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اگر یہاں کی تکلیف پر صبر کرے گا تو میں قیامت میں سفارش کروں۔ تو بھائی سمجھنے کا مقام یہ ہے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو دیکھیں تو صحیح سفر کون سا ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ تو سر کے بل چلنے کا موقع۔ اور پھر ایک اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تبصرے ہم بڑے کرتے ہیں، تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ فلانا حج پہ آیا ہے تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، ہمیں گفتگو کا موضوع بھی چاہیے ہوتا ہے نا۔ وہاں جا کے نا تو بس جو آئے ہیں بلائے گئے ہیں، آپ اپنی معافی کی طرف توجہ رکھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت۔ معافی لینے آئے ہیں اللہ سے معافی لیں، بخشش کرانے آئے ہیں رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما۔ لیکن ہم بڑے تبصرے کرتے ہیں، پہلے تو صرف ممبر پہ خطیب تقریر کرتے تھے نا، اب تو ہر چوک میں 2-4 خطیب مل جاتے ہیں، ہم سارے خطیب ہیں۔ اب مولوی دی تے کسی محفل چاہے سن لئیے، ورنہ تے مولوی نو بھی بندیاں چ پہ جائے تو سننی پیندی ہے، کیونکہ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے واعظ پھٹوں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں ملتے ہیں، وہ کہنا نہیں تینوں میں دسنا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے تبصرے کرنے کے وہاں جائیں تو وہاں جا کے عبادت کریں، وہاں جا کے تلاوت کو وقت دیں، وہاں جا کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، 1-2 چیزیں آپ سب میری بات پر توجہ کریں سارے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی حج عمرے پہ جائے نا تو اس کے ساتھ سیلفیاں لینا ضروری نہیں۔ اس طرح آج مسئلہ بن گیا نا، میری طرح کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہر وقت تصویریں، کبھی کبھی دل کرتا ہے یار آؤ بیٹھے کوئی درد کی بات کریں، کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی کوئی ایک محفل تو ہو جو کیمروں سے خالی ہو۔ اب تو آپ رو نہیں سکتے، آپ کے رونے پہ بھی لوگ لکھ دیتے ہیں پیر صاحب رو پڑے، اس کو بھی بیچتے ہیں۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، آپ چھپنا پڑتا ہے بڑی چیزوں سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو جناب عمر فرماتے ہیں مجھے وہ جملے نہیں بھولتے، میری زندگی کا سرمایہ بن گیا۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھ، ہر ایک کی دعائیں حضور کے صدقے قبول ہوتی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا۔
امت کی. تو ہماری بھی جانے والے ان بزرگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور بھی جو جا رہا ہے سب سے گزارش ہے دعا کریں، لیکن دعا کا تعلق ہی ٹھیک ہے. تبصروں کی ضرورت کوئی نہیں، سیلفیوں کی ضرورت کوئی نہیں، ادھر ادھر فوٹو کی ضرورت کوئی نہیں. وہ میں اب بات ختم کرنے لگا تھا پر مجھے یاد آ گئی. میں نے ایک دفعہ نا ایک دوست سے کہا کہ آپ قرآن مجید ٹھیک کر لیں، قرآن مجید پڑھ لیں. کہنے لگے ہن نہیں پڑھیا جاندہ، زبان موٹی ہو گئی. میں کہ سٹیٹس سے تسی بابا وال لاندے وہ لانا آ گیا. دیکھو نا سارے چلاتے ہیں نا، میری عمر کے لوگ بھی تو کہتے ہیں 38-40 سال عمر تھی اس دوست کی، کہتا جی وہ اب مشکل ہے. تو میں نے کہا یار ہے واٹس ایپ گروپ بھی تینوں آ گئے نے اور یہ سارا کچھ ہی تو نے سیکھ لیا ہے. اور پھر یہ ابھی کل آئے ہیں کمپیوٹر ہمارے دفاتر میں. پہلے تو دفتروں میں جاتے تھے، پٹوار خانے جاتے تھے تو وہ اوپر سے رجسٹر اتارتے تھے تو مٹی پڑتی تھی سروں میں، بڑا مشکل. اب دفاتر میں کمپیوٹر آیا تو میرا خیال ہے سب نے نوکریاں چھوڑ دی ہوں گی کہ نہیں ساڑھے کو نہیں سیکھ ہوں. انجی ہوا ہے کی ہویا پھر لوگوں نے 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا ہے کہ نہیں؟ تو اگر 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو اپنی آخرت بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے، دین بھی سیکھا جا سکتا ہے. اس لیے سیکھیں، دعائیں سیکھیں، آداب سیکھیں، جانے سے قبل خوب تیاری کریں. ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ حرمین کی حاضری کا موقع عطا کرے خوب خوب دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو قبول فرمائے. صلاۃ و سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ.